شرمیلا کتنا بڑا اور کتنا غیر معمولی واقعہ ہے جنرل فیض کی حراست اور پھر ان کا احتساب اور پھر ان کا ٹرائل، اس کے حوالے سے بھی، اور پیپلز پارٹی کا ابھی تک ہمیں پرسپیکٹیو اس حوالے سے اس طرح نہیں ملا. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں ڈسکشن ہے، لیکن پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے اس معاملے کے اوپر؟ کیا سٹانس ہے ان کا؟ دیکھیے جی اسما، یہ اپنی نوعیت کا تو شاید پہلا ایسا انسٹنس ہے کہ جہاں پر ایک جنرل کو اس طریقے سے گرفتار کیا گیا، باقاعدہ پریس ریلیز کی گئی، ورنہ شاید فوج کے اندر اپنی اندرونی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہوگی چھوٹی موٹی، آئی ڈونٹ نو، لیکن جنرل فیض کا ایک بہت بڑا نام تھا، اینڈ وی آل نو کہ ان کا سیاست میں کیا کردار رہا بنسبت عمران خان اور ان کی اینڈ ہز رائز ٹو پاور. وی آل نو اٹ. یہ ہم بات کرتے رہے اور مسلسل بات کرتے رہے کہ جناب فیض نے ان کو فیضیاب کر دیا اور ہی واز سلیکٹڈ، یہ ہم کہتے رہے ہیں، لیکن اس نوعیت سے، اس طریقے سے ان کو گرفتار کرنا، پھر باقاعدہ ایک پریس ریلیز آنا کہ جی ان کے اوپر الزامات ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد کی بھی انوالومنٹ کے الزامات ہیں، دس از انپریسیڈنٹڈ. لیکن جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا اسما کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے نہ صرف فوج کا اپنا وقار بہتر ہونے کے لیے، بلکہ ملک کے اندر دیگر اداروں میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. دیکھیں ہم جب کہتے ہیں نا کہ نیب ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، سیاست دانوں کا احتساب ہو رہا ہے، تو چلیں کبھی فوج میں اگر کوئی کالی بھیڑ ہے تو اس کا بھی احتساب ہو جائے، پھر وہ بھی قوم دیکھے کہ یار دیر آر نو ہولی کاؤز. مگر یہ منطقی انجام تک کیسے پہنچے گا؟ شاہ خاور صاحب، ہم بریک سے پہلے اس پہ بات کر رہے تھے کہ کیا اس کو کوئی منطقی انجام ملے گا؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سویلین کورٹس میں آتا ہے، وہاں پہ کورٹس میں آپ لوگوں کے بھی بہت سے لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ انصاف نہیں ہوتا، وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آرمی ایکٹ جو ہے ایک اسپیشل لا ہے، اسی طرح نیول ایکٹ بھی ہے، ایئر فورس والا بھی، اس میں ان کا اپنا میکینزم ہے. ایک جو یہ لوگوں کے ذہن میں بات ہے کہ شاید جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی جو فیصلہ ہوگا وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکے گا یا سپریم کورٹ میں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس کا اپنا ایک کورٹ آف اپیل ہوتی ہے. ابھی جو امکانات یہ ہیں کہ اگر یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے، یہ تین جو ہے، ایک پریزائڈنگ آفیسر اور دو ان کے ساتھ اور ہوتے ہیں، وہ اس پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایک جج ایڈوکیٹ ہوتا ہے، یہ کم از کم چار. چوتھا جو ہے وہ صرف لیگل چیزوں کو دیکھتا ہے، باقی وہ کمپوزیشن اس کی آپ جب ٹرائیبیونل اگر کہہ لیں تو وہ تین اراکین پر ہوتا ہے. اب چونکہ یہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں تو اس میں لا یہ کہتا ہے آرمی کا کہ یہ پریفریبلی ان سے سینئر آفیسر جو ہے وہ بھی پریزائڈ کریں. مگر یہ ہائی کورٹ میں نہیں جائیں. نا میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف وہی. اب یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی پھر ایک کورٹ آف اپیل کمپیٹنٹ اتھارٹی کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے، وہ اس سے سینئر رینک کا ہوتا ہے. تو اس میں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کو جو پریزائڈ کریں گے وہ میجر جنرل ہوں گے، کیونکہ کورٹ آف اپیل میں لیفٹیننٹ جنرل کا ہونا ضروری ہے. تو وہ پھر لیفٹیننٹ جنرل، ان کے ساتھ دو معاونین اور ایک جج ایڈوکیٹ ہوں گے، وہ پوری اپیل کو دیکھیں گے. وہ اس کی سزا کو ختم بھی کر سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، انہانس بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو فائنل، کیونکہ جب کورٹ آف اپیل کا فیصلہ ہو جاتا ہے آرمی کا، وہ فائنل ہوتا ہے. اس کے بعد دو چانسز ضرور ہوتے ہیں. ایک تو جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، یا وہ چیف آف ایئر سٹاف ہے، یا چیف آف نیول سٹاف ہے، وہ کورٹ آف اپیل کے فیصلے کے بعد ان کے پاس رحم کی درخواست کی جا سکتی ہے. اور ان کے پاس یہ پاورز ہوتی ہیں کہ وہ سزا کو کم بھی کر سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بھی آرٹیکل 45 کے بعد جو ہے وہ اختیار ہے، جو کہ عام قیدیوں کا ہوتا ہے. تو اس میں یہ اگر کانسیپٹ ہے کہ ایز اے میٹر آف رائٹ یہ سویلین ہیرارکی میں اپیل جائے گی، یہ بالکل بھی نہیں ہے. وہ صرف ایک صورت میں جا سکتی ہے. اس کے بارے میں ایک بڑا پرانا کیس ہے، بریگیڈیئر ایف بی علیز کیس. وہ میرے خیال میں 1976 کی کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. اس میں انہوں نے پہلی دفعہ یہ ہولڈ کیا تھا کہ کن صورتوں میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. ایک بات تو آپ کو میں بتاؤں، ہائی کورٹ کا جو آرٹیکل 199(5) ہے، اس میں اسپیسیفکلی بار ہے کہ کوئی بھی آرمڈ فورسز یا کوئی ڈسپلن فورسز کے جو فیصلے ہیں وہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن آؤٹسٹیڈ ہے، بارڈ ہے. لیکن کس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی ایسا سویلین کا ٹرائل یا ایون آرمی افسر کا ٹرائل ہوا ہے، اس میں تین انگریڈینٹس ہیں
کہ کیا وہ وداؤٹ جیورسڈکشن ان کا ٹرائل ہوا ہے کہ وہ آرمی کے تحت وہ ٹرائل نہیں ہو سکتا اور وہ بنتا نہیں تھا, کورم نان جوڈس تھا جس کا بالکل قانونی طور پہ کوئی جواز ہی نہیں تھا, یا وہ بدنیتی پر مبنی ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز اگر بظاہر سامنے آ جائے تو پھر اس کو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ جوڈیشل ریویو کر سکتی ہیں. لیکن ہر کیس میں اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے تو یہ میرا خیال ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہی سمجھے, مطلب وہ یہ کیس جو ہے سویلین کورٹس میں نہیں آئے گا.